بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی واقد رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخف الناس صلاة علی الناس واطول الناس صلاة لنفسه صلی اللہ علیہ وسلم. وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يجعلني امام قومی فقال صلی بصلاة اضعف القوم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا. حضرت ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھاتے تھے اور اپنی نماز بہت لمبی ہوتی تھی. یعنی خود جب نماز پڑھتے تھے تو بہت طویل نماز پڑھتے تھے، اور جب لوگوں کو نماز جو امام ہوتے تھے لوگوں کے لیے تو پھر آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے. اس میں دو سبق ہیں بہت بڑے. ایک اپنی اصلاح کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے، اپنی اصلاح کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے، اپنی پر توجہ زیادہ دینی چاہیے، اور اپنی خلوت جلوت سے بہتر ہونی چاہیے. جس عالم دین کی خلوت بہتر نہیں ہے جلوت سے، وہ بہت سخت خطرے میں ہے، نقصان میں. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہی ہے کہ خلوت کو بہتر کیا جائے. جتنی خلوت بہتر ہوگی اتنی اس کی باہر کی زندگی بہتر ہوگی. اور جہاں اس پہ زور ہوگا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں پہ غلطیاں پکڑ رہے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا آپ یاد ہی نہیں آ رہا. من قال ہلک الناس فهو اہلک. جو لوگوں پر دھیان رکھے کہ لوگ ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، اپنا دھیان نہیں ہے، وہ اہلک، سب سے زیادہ ہلاک اور برباد ہونے والا وہ شخص. اور لوگوں کو جب نماز پڑھائیں تو پھر مختصر نماز ہونی چاہیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور اپنے اوپر شدت کریں، سختی کریں، پابندی کریں، اہتمام کریں. یہی دین کی تعلیم ہے. ہمیشہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے جو بھی آسانیاں اللہ نے دی ہیں وہ آپ ان کو دیں. یہ علماء کے ذمے ہے، یہ مفتی حضرات کے ذمے ہیں کہ لوگوں کو دین اس طریقے سے پیش کریں کہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ فرمایا صلی بصلاۃ اضعف القوم. جب آپ نماز امام بنے، نماز پڑھائیں تو جو سب سے کمزور آدمی ہو مقتدیوں میں، ایسی نماز پڑھائیں. پیچھے بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، یا رسول اللہ مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ نظام ہونا چاہیے کہ امامت پہ تشکیل ہونی چاہیے اپنے طور پہ، جس کا جی چاہے جہاں چاہے، ایسے نہیں. تو کئی روایات سے، جیسے اس روایت میں حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجعلنی امام قومی، یا رسول اللہ مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیں. تو آپ نے پھر ان کو امام بنایا. عثمان بن ابی العاص جو طائف سے وفد آیا تھا، انہوں نے بھی یہ درخواست کی اجعلنی امام قومی. فرمایا انت امامہم واقتدی باضعفہم. تم امام ہو اور تم مقتدی بھی ہو. ویسے تم آگے کھڑے ہوگے لیکن آپ اقتداء اپنے مقتدیوں کی کریں گے، یعنی جو کمزور، فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے، حاجت مند بھی ہوں گے، کسی کو جلدی جانا ہوگا، بوڑھے حضرات بھی ہوں گے. تو اس لیے نماز امام کو چاہیے کہ امامت مختصر ہو، طویل نماز نہ ہو تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ ہو. تو صرف ایک ہی بات نہیں بلکہ پورے دین کی امامت اور قیادت یہ لازم ہے قائد کے لیے کہ وہ دین کو آسان کر کے پیش کرے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سیرت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اسی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.